ہم چاہتے ہیں کہ اپنا عقیقہ کر لیں۔ عقیقہ 7 دن کی روایت آتی ہے، سنت ہے 7ویں دن عقیقہ کرنا، 14ویں دن کی بھی روایت آتی ہے اور 21ویں دن کی۔ اس کے بعد عقیقہ پھر عقیقہ نہیں رہتا، بلکہ وہ آپ کی طرف سے صدقہ ہو جاتا ہے۔ صدقے کی الگ فضائل ہیں، اس کا الگ اجر و ثواب ہے۔ تو جو اس سٹیج سے گزر چکا ہے اب وہ اپنی طرف سے صدقہ کر دے، اللہ عز و جل اس صدقے کو قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ایک آدمی سے سوال کیا ہے کہ ہم لوگ پہلے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لوگ بیعت کرتے تھے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم لوگ اپنے پیر کے اوپر بیعت کرتے ہیں تو اس میں کیا حرج کرتے ہیں؟ اس کے بارے میں تھوڑا آپ بتائیے تو بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ایمان کی بیعت ہوتی ہے۔ جب انسان مسلمان ہوتا ہے تو پھر بیعت کرتا ہے، اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے، کفر اور شرک سے برات کرتا ہے۔ اس کے بعد جب اللہ کے نبی فوت ہو گئے تو پھر آپ کے خلفاء ہیں، آپ کے خلیفے ہیں، ابو بکر آئے، عمر آئے، عثمان آئے، علی آئے، حسن آئے، معاویہ آئے، پھر یہ سلسلہ چلا۔ دوسری بیعت خلیفہ کی ہوتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بیعت نہیں ہے۔ باقی سب ٹوپی ڈرامہ ہے، دکانداریاں ہیں، دھندے ہیں، کھانے کا کاروبار ہے۔ بیعت کا مطلب سمجھو، بیعت کہتے کس کو ہیں؟ بیعت ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بیچتا ہے، اپنے آپ کو بیچتا ہے۔ بائع سمجھتے ہیں نا، بیع سمجھتے ہیں، یہ اپنے آپ کو سودا ہے، بیچنا ہے۔ میں اپنا ہاتھ اپنے خلیفہ کے ہاتھ میں دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کس لیے کہ اب آپ جو کہو گے میں مانوں گا، لیکن میری عزت، میرا مال، میری جان کے رکھوالے کون ہو؟ اپنی جان، مال، عزت کی رکھوالا ہونے کی بنیاد پر اب آپ مجھے جو آرڈر کریں گے میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ بیعت کس کی ہوتی ہے؟ جس کے ہاتھ میں حکومت ہو، جس کے ہاتھ میں امر ہو۔ امیر ہوتا کون ہے؟ امر، ڈنڈے والا، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے ایک پیر صاحب کی بیعت کر لی، پیر صاحب آپ کی گاڑی میں بیٹھے ہیں، آپ بھی ساتھ بیٹھے ہیں، پیر صاحب گاڑی چلا رہے ہیں، اس نے اشارہ کاٹ دیا، شرطہ آتا ہے، پیر صاحب کو بھی اندر کر دیتا، آپ کو بھی کر دیتا ہے۔ آپ نے اچھی بیعت کی ہے کہ جس نے آپ کی بیعت لی وہ بھی جیل میں پڑا ہے اور آپ بھی جیل میں پڑے ہیں۔ بیعت ہوتی ہے اس کی جس کے ہاتھ میں حکومت ہو، اللہ کے قوانین کے مطابق وہ حکومت کرتا ہو، اس کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں کہ ہم معروف میں آپ کی بات مانیں گے، قرآن و حدیث کے مطابق جو آپ کہیں گے ہمیں، ہم اس کی بات مانیں گے۔ اس کے بدلے میری عزت پر، میرے مال پر، میری جان پر کوئی حرف آئے گا تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ یہ پیروں کی بیعت، یہ صوفیوں کی بیعت، یہ سلسلہ نقشبندی، چشتی، قادری، رضوی، نوری، سہروردی، وردی بغیر وردی کی بیعت، یہ بدماشی ہے، دھندا ہے، کاروبار ہے۔ آپ محنت مزدوری کر کے کھاتے ہو، ایسے ہی ہے نا، 20 سال محنتیں کرتے ہو تو کہیں جا کے 200-400 ریال تنخواہ میں اضافہ ہوتا ہے، اور پیر صاحب کے جتنے مرید بڑھتے جائیں گے کام چلتا رہے گا۔ اس نے 1000 دیا، اس نے 2 دیا، اس نے 4 دیا، تو پیر کا گھر تو روشن ہے بجلی کے قمقموں سے، اور مرید کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی۔ دیکھیے آپ، ہمارے پاس ایک CD آئی ہے، اس پر دکھایا ہے نواز شریف صاحب جو پاکستان کے وزیر اعظم تھے، ان کا پیر تھا وہ مانسیرے کا دھنکا شاہ جو ڈنڈے مار کے حکومت دیتا تھا، ٹھیک ہے؟ ہاں، بابا دھنکا۔ وہ وزیر اعظم بننے کے بعد اس بڈھے کو اس کا داماد صفدر، کیپٹن صفدر، جو فوج کا بہت بڑا آفیسر ہے، للو پھتو بندے کو تو وہ قریب نہیں آنے دیتا، وہ گدھے کی طرح اس کو اپنے اوپر لاد کر حج کروا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ پیر صاحب ہے۔ ارے ظالم، تو سمجھتا ہے اس کے ڈنڈوں سے حکومت مل جاتی ہے؟ یہ تو اتنا لاچار ہے خود چل کر حج بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ اللہ پاک دکھاتا ہے کہ جس کو تم کچھ سمجھتے ہو اس کی اپنی حالت۔ وہ ہمارے شیخ محمد حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ بڑی پیاری جٹاکا سی عام فہم مثال دیا کرتے تھے، کہا یہ جو گلیوں میں ہے، جو چاہو سو پوچھو، بیٹا لینا ہے، بیٹی لینی، کیا لینا ہے، کیا دینا ہے، ان کو یہ مشکل کشاں ہیں قوم کے، ان کو بلا لو اپنے گھر میں، روٹی کھلاؤ، پیٹ بھر کے انہیں حلوے کھلاؤ، اور پھر 1 لیٹر کی پیپسی بھی دے دو، خوب پیٹ فل ہو جائے۔ اب بس آدھا گھنٹہ اس کو اپنے پاس بٹھاؤ، آدھے گھنٹے کے بعد یہ
ارے بھائی بات روم کدھر ہے؟ پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا؟ ہے کتنا بڑا ہی پیر صاحب کیوں نہ پوچھے گا؟ لوٹا لاؤ یار، پانی لاؤ، باتھ روم نہیں ہے تو فصلوں میں جانے دو، کچھ تو کرو، پریشانی میں ہوں۔ بھائی کیا پریشانی ہے؟ نہیں ٹھہرنے دے رہی۔ ارے تو قوم کو تو پورے بیٹھے گھڑکے دے دیتا ہے، اور یہ اتنی سی چیز برداشت نہیں ہوتی، تو اتنا مجبور ہے اللہ کے نظام میں، اور لوگوں کا مشکل کشا بنا پھرتا ہے۔ مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس پر مشکل حاجت روا وہ ہوتا ہے جس کو خود حاجت، اور جسے حاجت ہو جائے، سمجھتے ہیں نا حاجت کا ہو جانا، جسے حاجت ہو جائے وہ حاجت روا نہیں ہوا کرتا۔ یہ سب فقیر ہیں، منگتے ہیں، کھانے کا دھندا ہے جو انہوں نے کر رکھا ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح دین پہ چلنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلا درس 8:30 بجے اس کا آغاز کریں گے۔ جی بھائی